اب یہ آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے، آسمان محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب بھی کوئی شیطان آسمان کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک شہاب ثاقب۔ ابھی پچھلے دنوں پیر کو ایک شہاب ثاقب آیا تھا نا، جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، تو بڑی مشہور ہوئی ہے کراچی کے اندر وہ ویڈیو، وہ نظارہ محفوظ ہو گیا ہے ویڈیو کے اندر کہ ایک ستارہ آتا ہے اور یکا یک آسمان پر ایک روشنی پھوٹتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شہاب ثاقب۔ سائنس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، قرآن کریم اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، اور یقیناً قرآن کریم کا جو نظریہ ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ سائنس یہ بتا، اچھا دونوں میں کوئی تفاوت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ سائنس کسی اور انتہا پہ کھڑی ہوئی ہے، قرآن کسی اور انتہا پہ۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ مریخ کے پاس جو چھوٹے چھوٹے سیارچے ہیں اس کے مدار کے نیچے کچھ سیارے ہیں، جیسے ایک سیارہ ہوتا ہے نا، جیسے مریخ سیارہ ہے، زمین سیارہ ہے، تو یہ چاند سیارہ، یہ سیارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان سیاروں کے ساتھ کچھ سیارچے چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے مدار کے آس پاس گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سیارچے جو ہیں نا، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل چلتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ٹوٹ کر زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ جب زمین کی طرف آتا ہے تو زمین کی فضا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کچھ چیزیں تخلیق کی ہوئی ہیں، فضا محفوظ بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اوپر سے کوئی چیز ٹوٹ کر اگر نیچے آتی بھی ہے تو وہ سیدھی زمین پر نہیں گر پاتی، یعنی آبادی میں سیدھی نہیں آتی، بلکہ وہاں فضا میں اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کی رگڑ سے اس کے اندر ایک آگ سی پیدا ہوتی ہے، روشنی سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جناب نیچے کی طرف آتا ہے، اور کہیں وہ گر جاتا ہے یا پھر وہ اوپر ہی کہیں برسٹ ہو جاتا ہے۔ اور ماضی میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ زمین پر آبادی میں بھی اوپر سے جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، تو ستارہ ٹوٹ کے آبادی میں بھی آ گیا ہے، نیچے آ کے گر بھی گیا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے ماضی میں واقعات بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو ہے اس کا ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم نے اس کا کیا نظریہ بیان کیا۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کیا ہوا ہے شیاطین سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو شیاطین ہوتے تھے یہ زمین سے اوپر جا کے آسمان کی خبریں لے کے آتے تھے، آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے۔ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے کہ آسمان میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آ کر وہ کانا پھوسی کرتے تھے۔ یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں ان کے کان میں آ کے بتا دیا کرتے تھے، پھونک دیا کرتے تھے کہ یہ خبریں آسمان کی ہیں، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو بتا دیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے علم غیب کا۔ تو اصل یہ شیطانی خبریں تھیں، شیطان اوپر جاتے تھے، اوپر جا کے اوپر کی خبریں لے کے آتے تھے اور پھر وہ آگے بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ قرآنی نظریہ ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے، اور اب اگر کوئی شیطان آتا ہے آسمانی خبر لینے کے لیے، اوپر بلند ہوتا ہے، تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے واپس۔ یہ جو شہاب ثاقب آ رہا ہوتا ہے دراصل یہ کسی نہ کسی شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، اس کو بھگا رہا ہوتا ہے۔ اب دونوں نظریات آپ جوڑیں تو دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ قرآن صرف اور صرف اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ سائنس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو جب دوڑتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے دونوں میں۔ سائنس نے اس کی وجہ نہیں بتائی، سائنس نے کہا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ ایسا ہوتا اس وجہ سے ہے کہ ایک شیطان جا رہا ہوتا ہے، اس کا یہ شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے۔